کالو کوے نے کچھ کھیت ٹھیکے پہ لیے اور اس نے ان کھیتوں میں بہت محنت کی۔ وہ پورا دن ان کھیتوں میں ہی گزارتا۔ اسی وجہ سے اس کی شادی گوری کوی سے بھی ہو جاتی ہے۔ کالو اور گوری اپنی زندگی میں بہت خوش تھے کہ پھر اچانک کالو کوے کا اٹھنا بیٹھنا کچھ برے دوستوں کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے دوست بہت ہی آوارہ قسم کے تھے۔ اب تو کالو کوے کی عادات بہت بگڑ گئی تھی۔ وہ پوری رات اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا اور پھر صبح گوری کوی کے پاس آتا، جس کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ بہت لڑائی ہونے لگی۔ گوری، جلدی سے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، بھوک سے تو جان ہی نکلی جا رہی ہے۔ کالو، میں تمہیں کہاں سے دوں؟ تم نے سارے پیسے تو اپنے ان نشئی دوستوں پر اڑا دیے، اب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، راشن پانی سب ختم۔ چپ، بالکل چپ، میرے دوستوں کے بارے میں بات بھی کی تو منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ کالو اور گوری کے بیچ روز ہی لڑائی ہوتی۔ کالو کوا لڑ جھگڑ کر اپنے کھیتوں میں چلا جاتا۔ ان کھیتوں سے وہ جتنا بھی کماتا وہ سارے کا سارا اپنے دوستوں پر ہی خرچ کرتا۔ ان کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ واہ کالو، تمہارے جیسے دوست تو قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ جب سے تم سے ملاقات ہوئی زندگی بہت اچھی لگنے لگی ہے۔ کالو کوے کے دوست بہت ہی چالاک قسم کے تھے۔ ان کے پاس بہت ہی طریقے تھے کہ کس طرح سے کالو سے پیسے نکلوانے ہیں۔ اسی جنگل میں رانو اور اس کا بیٹا ککو اور بیٹی سونو بھی رہتی تھی۔ پھر ایک دن رانو چڑیا کو کسی کام سے کہیں جانا تھا۔ ککو اور سونو، بیٹا مجھے کسی کام سے کہیں جانا ہے، میں تھوڑی دیر میں ہی آ جاؤں گی، لیکن میری بات غور سے سنو، میرے جانے کے بعد دروازہ بند کر لینا اور کوئی بھی آئے دروازہ مت کھولنا، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر رانو چڑیا فوراً سے اپنے گھر سے جنگل کی طرف نکل جاتی ہے۔ ککو اور سونو بہت ہی سمجھدار تھے۔ وہ اپنی ماں کی ہر بات کو پلو سے باندھ لیتے۔ دوسری طرف کالو کوا ان کے گھر سے تھوڑا دور ہی شراب کی بوتل لیے ہوئے اپنے ہی نشے میں دھت تھا۔ وہ شراب کی بوتل منہ سے لگائے پیے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کی شراب ختم ہو جاتی ہے اور وہ بوتل اٹھا کر پھینک دیتا ہے اور پھر دھت تیری کی، صرف 2 گھونٹ ہی ملے مجھے اس شراب کی بوتل سے، اب کیا کروں؟ میرے پاس تو اور پیسے بھی نہیں۔ ایسا کرتا ہوں، آج کسی کے گھر سے کچھ قیمتی چیز چرا لوں گا، وہ بیچ کے ڈھیر ساری شراب کی بوتل لوں گا۔ کالو کوے کا شرارتی دماغ بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ اس کو پاس ہی رانو چڑیا کا گھر نظر آتا ہے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ یہ دیکھ کہ رانو کا بیٹا اور بیٹی گھر پر اکیلے ہیں۔ وہ دونوں بچے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کالو کوا کھڑکی سے ان کے گھر گھس آتا ہے اور پھر آپ کو ہمارے گھر آنے کی اجازت کس نے دی؟ یہاں سے جائیے ورنہ ہم زور زور سے چلائیں گے۔ ابے چپ، بالکل چپ، چھوٹے سے تو ہو، ایسے ہی اٹھا کر لے جاؤں گا، اگر ذرا سی بھی آواز نکالی تو۔ بس بہت ہو گیا، یہ ہمارا گھر ہے، آپ ہوتے کون ہیں ہمیں دھمکی دینے والے؟ ہم زور زور سے چلائیں گے، اور تو اور ہماری مما نے ہمارے گھر میں کیمرے بھی لگائے ہوئے ہیں اور اس وقت وہ آپ کو دیکھ بھی رہی ہے، آتی ہی ہے وہ بس ابھی۔ ہاں، میں تو یہاں پر پانی پینے آیا تھا، چلو میں کہیں اور سے پی لوں گا، ٹھیک ہے؟ کالو کوا جو کہ بہت نشے میں تھا، اسی لیے اس کا دماغ کچھ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ بہت ڈر جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد رانو چڑیا بھی اپنے گھر واپس آ ہی جاتی ہے۔ گھر آ کر اس کی بیٹی اس کو سارے واقعے کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ پھر رانو چڑیا غصے میں ہی جنگل میں باقی پکشیوں کے پاس جاتی ہے تاکہ اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ آج یہ میرے ساتھ ہوا، کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ کالو کوا ہمارے جنگل کا ہی ہے، مگر جب کوئی نشے میں ہو تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کر رہا ہے وہ، اسی لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں رانو، کہہ تو تم بالکل ٹھیک رہی ہو، کالو کوا ہے تو ہمارے جنگل کا، لیکن کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔
لیکن ہم کالو کوے کو جنگل سے بھی نہیں نکال سکتے کیونکہ اس کے ساتھ اس کی پتنی گوری بھی ہے. گوری کا تو کوئی قصور نہیں. ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے کالو کوا نشے کی عادت سے ہٹ جائے. ادھر جنگل کے سب پکشی ہی کالو کوے کی وجہ سے بہت پریشان تھے تو دوسری طرف اس کی اپنی پتنی گوری اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہی تھی. گوری کوے کے گھر کھیتوں کا مالک آتا ہے اور پھر میں اپنے کھیت کالو سے واپس لیتا ہوں اور ہاں جتنا بھی میرا اس کالو نے نقصان کیا اس کی بھرپائی اسے کرنی ہوگی. معاف کر دے لیکن میں کالو کو سمجھاؤں گی. آپ پلیز کھیت مت واپس لے. وہی ہماری روزی کا ایک ذریعہ ہے. کھیت نہ ہوئے تو ہم کیا کھائیں گے؟ ہم تو بھوکے مر جائیں گے. نہیں گوری اب کچھ نہیں ہو سکتا. کام ایسے نہیں ہوتا. پہلے تو میں نے کھیت کالو کی محنت دیکھ کر دیے تھے لیکن اس کی وجہ سے میرا لاکھوں کا نقصان ہو چکا ہے. اب اگر وہ آئے تو اسے کہہ دینا کہ اس کے پاس صرف 2 دن کی مہلت ہے. 2 دن میں وہ میرا نقصان پورا کرے. بلبلے کی باتیں سن گوری کوی تو بالکل سہم ہی جاتی ہے جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی ہو. اب تو اس کے سارا دن اکیلے رونے میں ہی گزرتے. وہ سارا دن بس سوچوں میں ہی گزار دیتی کہ کس طرح سے وہ نقصان کی بھرپائی کرے. وہ بہت بے بس تھی. کر بھی تو کچھ نہیں سکتی تھی. وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ ایک بادل اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں تمہیں یہاں پر روز دیکھتا ہوں. تم یہاں پر روز آتی ہو اور بہت روتی ہو. کیا بات ہے؟ کیا تم مجھے بتاؤ گی؟ بادل کے ایسا کہتے ہی گوری کوی اسے اپنی پوری داستان سناتی ہے کہ کس طرح سے اس کی شادی کالو کوے سے ہوئی اور پھر اس کی زندگی کس طرح سے جہنم بن گئی. بادل نے جب یہ سب کچھ سنا تو اسے اس پر بہت ترس آیا. تو یہ بات ہے میں تمہاری مدد کروں گا لیکن ایک شرط پر کہ تم اپنے پتی کا بہت خیال رکھو گی اور اسے ان برے دوستوں سے دور رکھو گی. تم میری مدد کیسے کرو گے؟ تم تو ایک بادل ہو اور میری زندگی میں تو کتنے مسئلے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک کہا تم نے. میں ایک بادل ہوں لیکن کوئی عام سدھارن بادل نہیں ہوں. میں ایک جادوئی بادل ہوں. میں غمزدہ لوگوں کی مدد کرتا ہوں اور آج مجھے تم ملی. اب میں تمہیں ایک جادوئی گلاس دوں گا. اس میں کچھ پانی ہوگا. وہ تم نے اپنے پتی کو پلانا ہے. اس کے بعد تمہارا پتی پہلے جیسا ہو جائے گا. بادل کی یہ باتیں سن گوری کوی بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اس کی زندگی اب پہلے جیسی ہو جائے گی. میرا کام تو سب کے چہروں پر خوشی لانا ہے. امید ہے میں اس میں کامیاب ہوں. پھر بادل گوری کوی کو ایک گلاس دیتا ہے جس میں جادوئی پانی تھا. وہ پانی لے کر وہ فوراً سے کالو کے پاس آتی ہے اور پھر کالو اٹھو میں تمہارے لیے ایک پانی لے کے آئی ہوں. وہ پانی بہت خاص ہے. چلو اٹھو جلدی پیو. خاص پانی تو صرف ایک شراب ہو سکتی ہے. جلدی سے پلاؤ مجھے. جلدی کرو. کالو کوا وہ جادوئی پانی فوراً سے پی لیتا ہے. وہ پانی پینے کے بعد ان کی زندگی بالکل پہلے جیسی ہو گئی تھی. اب تو گوری بھی کالو کے ساتھ ہی رہتی کیونکہ اس نے اس پر نظر جو رکھنی تھی تاکہ دوبارہ سے وہ ان برے دوستوں کی صحبت میں نہ پڑ جائے. یہ دیکھ بادل بہت خوش ہوتا ہے. یہ سب دیکھ اس کی آنکھوں میں تو خوشی کے مارے آنسو ہی آ جاتے ہیں. وہ یہ سب دیکھ وہاں سے چلا جاتا ہے. چلو میرا کام تو پورا ہوا. ایک بار پھر میں کسی کے چہرے پر خوشی لانے کا سبب بنا. اب کسی اور کو دیکھتے ہیں جو کوئی غم زدہ ہو اور میرے انتظار میں ہو. یہ کہہ کر وہ جادوئی بادل آگے نکل جاتا ہے تاکہ وہ کسی اور کی مدد کر سکے. تو اس کہانی سے آپ کو یہ سبق ملا کہ برے لوگوں کی صحبت اور بری چیزوں کی عادت آپ کی ہنسی خوشی زندگی کو کس طرح سے برباد کر دیتی ہے.